اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے آج انتہائی ضروری موضوع پہ چند باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے، اور یہ کس وقت سے برپا ہوا ہے؟ جس وقت سے عدالتوں نے اس کے وہ پی ٹی آئی کا جو بدتمیز سا لیڈر تھا اس کی ضمانت لی ہے۔ اس کا نام میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر عدالتیں اسی طرح ہی سپورٹ کرتی رہیں، اسی طرح آرمی چیف سابقہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف ایسی غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے تو کم ہے۔ دیکھیں جی، جہاں پہ دیکھیں غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، جہاں ان سے بے حساب غلطیاں ہوئی ہیں، سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ اچھی خاصی ترقی کرتے ہوئے ملک پہ انہوں نے عمران نیازی جیسے کرپٹ آدمی کو لا کے ملوث کیا، اور اس کا نتیجہ آج پوری عوام بھگت رہی ہے۔ معاشی طور پہ پاکستان مفلوج ہو چکا ہے، اور اس وقت یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2500 روپے کا مل رہا ہے، 2500 روپے کا 20 کلو، 5000 روپے کا من آٹا آ رہا ہے۔ یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح گھی، آٹا، چینی، اول پر دودھ کا 1.5 لیٹر کا پیکٹ جو کہ 310 روپے کا ملتا تھا، ابھی 315 روپے کا مل رہا ہے۔ جس وقت نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت یہ نواز شریف کو اتارا گیا، اس وقت یہ 190 روپے کا تھا۔ تو اسی طرح گھی دیکھ لیں، 160 روپے کا تھا، وہ ابھی 560 کا مل رہا ہے۔ چینی دیکھ لیں، اور ہر چیز کے ریٹ ڈبل ٹرپل ہو گئے ہیں۔ پیٹرول 60 روپے لیٹر تھا، ابھی 215 روپے لیٹر ہے۔ تو ابھی بھی پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور کے پی کے میں بھی 10 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ وہاں پہ سوائے کرپشن کے، لوٹ مار کے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اور جو جس طریقے سے دعوے کیے گئے تھے کہ ہم دودھ کی شہد کی نہریں بہا دیں گے، وہ شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں کہاں گئی؟ اور اس کے علاوہ دیکھیں ملک کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا۔ پاکستان کی معیشت 5.8 تھی، جب دنیا کے 10 تیزی سے ترقی یافتہ ممالک میں پاکستان شامل تھا، اور اب یہ پوزیشن ہے کہ پاکستان نیپال سے بھی نیچے چلا گیا ہے، پاکستانی کرنسی نیپال سے بھی نیچے ہے۔ اور بنگلہ دیش پاکستان کا یہ ایک ٹکڑا الگ ہوا تھا، تو بنگلہ دیش کی کرنسی ہم سے اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ ان کے 3% پاکستانی 1 روپے میں، پاکستانی 3 روپے میں ان کا 1 ٹکا مل رہا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں اس وقت یہ جو عدالتوں کا کام یہ نہیں ہے گورنمنٹ کے کاموں میں مداخلت کرنا۔ کس قانون کے تحت انہوں نے شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو کہا کہ بھائی تمہارے جن لوگوں نے تمہیں ووٹ دیا ہے وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں اور ان کے ووٹ گنتی نہیں ہوں گے؟ اور جب وہی پی ٹی آئی کی نمبر آیا، پی ٹی آئی کا جب اس کا پرویز الہی کا نمبر آیا، تو اس وقت یہی عدالت کس منہ سے کہہ رہی تھی، یہی سپریم کورٹ کے جج بندیال کا ٹولہ، یہ ایک ٹولہ ہے پورا، یہ جج نہیں ہے، یہ ایک ٹولہ ہے، ایک گروپ ہے۔ وہ ٹولہ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ان کو ڈی سیٹ بھی نہیں ہوں گے، اور ان کا ووٹ کاسٹ ہوگا، گنتی ہوگا۔
بھائی کس قانون کے تحت تم اپنے ہی قانون بنا رہے ہو؟ اچھا پاکستان کا آئین بنانے کا کیا اختیار ہے ان ججوں کے پاس؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب ڈرتے ہیں، میں نہیں ڈرتا ہوں۔ میں 75 سال کا ایک بوڑھا آدمی ہوں، لیکن سچ بولوں گا۔ جو جہاں پہ سچ کی بات آ جائے گی نا، چاہے وہ میرے باپ پہ آ جائے، چاہے وہ میرے بچوں پہ آ جائے، چاہے وہ میری وائف پہ آ جائے، جس پہ بھی آ جائے نا، میں حق سچ کی بات کہوں گا، میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ کیونکہ میں اب 75 سال کا ہو گیا ہوں۔ کل میری یکم کو سالگرہ تھی، 1 جنوری کو میں 75 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ آج 76واں دن ہے میرا، اور 76ویں سال کا پہلا دن ہے آج میرا۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے، سچ بات کہوں گا، چاہے کسی پہ بھی آ جائے۔ ان عدالتوں کا کوئی کام نہیں ہے قانون بنانا، یہ ان کا کام جو اپنا کام ہے اس کو تو یہ کر نہیں رہے ہیں۔ پوری دنیا کے 148 ممالک میں 136ویں نمبر پہ ہیں۔ اپنی حیثیت دیکھیں، اپنا جو کام ان کو، جس کام کے ان کو پیسے ملتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی جج کی سیلری ہے نا، وہ پاکستانی ججوں کی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی جج کو مراعات ملتی ہیں تو وہ پاکستانی ججوں کو ملتی ہیں، اور پھر بھی انصاف نام کی ان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور میں آج اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جس نے بھی پاکستان کو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، جس نے بھی پاکستان کو تباہ ہونے میں کردار ادا کیا ہے نا، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، اور ان کی نسلیں قیامت تک دوبارہ سنبھل نہ پائیں۔ آمین ثم آمین۔ یہ میرے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اور اللہ ان بدبختوں کو نیست و نابود کرے جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے۔ اس ملک کے برباد کرنے والوں کو اللہ برباد کرے۔ تو انشاءاللہ یہ ملک، خواب دیکھتے رہیں کہ یہ ملک دیوالیہ ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا دیوالیہ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ خصوصی کرم کرے گا، یہ ملک دیوالیہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد پنجاب میں بھی حکومت آنے والی ہے، اور آگے جو ہے نا، یہ ملک شہباز شریف سے بھی نہیں سنبھل رہا ہے۔ اس کے لیے واپس لانا ہوگا نواز شریف کو، اور نواز شریف کو ہی 2/3 اکثریت دلانی ہوگی عوام کو۔ عوام میں مت کریں، اس کو 2/3 اکثریت دیں۔ اور اب باجوہ صاحب کا، ویسے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جہاں بہت سارے غلط کام کیے نا، وہاں جاتے جاتے انہوں نے جو کام کر دیا ہے نا، میں تو کہتا ہوں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا، یہ تاریخ گواہ رہے گی۔ اور میری بات آج لکھ لیں کہ انشاءاللہ ان کا نام تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا جائے گا، جو کہ انہوں نے 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اب عوام اور اسٹیبلشمنٹ، مطلب عوام اور فوج، مجھے انگلش اتنی آتی نہیں ہے، عوام اور فوج کے درمیان جو گیپ پڑ گیا تھا نا، اس گیپ کو انہوں نے ختم کیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے نیوٹرل کر دیا ہے، اور باہر سیاست سے باہر کر دیا۔ حالانکہ یہ حلف دیا، اس کو یہ آسان نہیں کیا انہوں نے، یہ تو باجوہ سمیت سب نے حلف دیا ہوا ہوتا ہے۔ جب یہ وردی پہنتے ہیں نا، یونیفارم پہنتے ہیں، اس وقت یہ حلف دیتے ہیں کہ بھائی ہم ملک کے وفادار رہیں گے، قانون کے وفادار رہیں گے، آئین کے وفادار رہیں گے۔ اسی آئین کو پاؤں تلے رونتے ہوئے جب ماشاءاللہ لگاتے ہیں نا، تو اس وقت پھر ان کو یہ آئین یاد نہیں رہتا ہے۔ تو اب الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باجوہ صاحب نے جاتے جاتے ایک عظیم کام کیا ہے ملک پہ، کہ 22 کروڑ عوام پہ ایک عظیم احسان کیا ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے سیاست سے نکال دیا ہے۔ اور ابھی جو نئے چیف آئے ہیں، ان کو اللہ لمبی زندگی دے جی، اور ان جیسے ہی لوگوں کو آگے آنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ہمارا ملک اب ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ یہ ملک دن دگنا رات چگنا ترقی عطا کرے گا۔ اور انشاءاللہ ابھی آگے نواز شریف آ رہا ہے، پھر قاضی فائز عیسیٰ جیسے سپریم کورٹ میں جج آ جائیں گے، تو سپریم کورٹ بھی سدھر جائے گی، جیسے آرمی سدھر گئی ہے نا۔
ایسے ہی سپریم کورٹ بھی انشاءاللہ سدھر جائے گی۔ جیسے حاجی صاحب کے کیا نام ہے، حافظ صاحب کے آتے ہوئے، حافظ قرآن کے آنے سے ہماری آرمی سدھر گئی ہے، اسی طرح انشاءاللہ ہماری عدلیہ بھی سدھر جائے گی جب قاضی فائز عیسیٰ جیسے بندے آئیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ یہ ملک دن دگنا رات چگنا ترقی کرے گا۔ اس ملک کی اللہ حفاظت کرے، یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں۔ اور باقی اینڈ میں وہی میں بات کروں گا کہ دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، ملک کے وفادار بنیں، کسی پارٹی کے وفادار نہ بنیں۔ اچھا خان صاحب نے، میں ایک بات بتاؤں کہ خان صاحب نے وہ ایسے ایسے کام کیے نا، ان میں سے سب سے غلیظ کام جو انہوں نے کیا ہے نا، قوم کو تقسیم کر دیا ہے، اداروں کو تقسیم کر دیا ہے، اداروں کے اندر تقسیم پیدا کر دی، حتیٰ کہ ہماری آرمی کے اندر بھی تقسیم پیدا کر دی۔ اب کچھ آرمی سنبھلی ہے لیکن ابھی بھی پوری طرح نہیں سنبھلی ہے۔ آرمی کے اندر بھی تفریق پیدا کر دی گئی تھی، اور کیا تفریق پیدا کر دی گئی تھی؟ گروپ بندی، گروپ پیدا کر دیے گئے تھے۔ اور خان صاحب نے جو ایک نئی نسل پیدا کی ہے نا، ہمارے نوجوانوں کو جس طرح ورگلایا ہے، جس طرح، یقین جانیے کہ بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ حاجی صاحب ہمارے بچے تو ہمارے کنٹرول میں ہی ہیں نہیں ہیں، خاص طور پہ بیٹیاں۔ ہم اپنی بیٹیوں کو منع کرتے ہیں کہ بھائی جلسوں میں نہ جاؤ، وہ کہتی ہیں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں منع کرنے والے، ہم خان صاحب کے جلسے میں جائیں گی۔ جاتی ہیں وہاں جا کے ڈھول دھمکوں پہ ڈانس کرتی ہیں، جو بے حیائی وہاں پہ ہوتی ہے وہ سب کچھ کرتی ہیں۔ یہ خان صاحب نے تحفہ دیا ہے قوم کو۔ اچھا دیکھیں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم تو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو ہم سے زیادہ خیال ہے ملک کا۔ وہ وہاں سے مجھے پوچھتے ہیں، میرے سے کامنٹس کر کر کے پوچھتے ہیں میری ویڈیوز دیکھ کے کہ حاجی صاحب ہمارے ملک کا کیا بنے گا۔ حالانکہ دیکھیں ان کے بچے وہاں پہ سیٹل ہیں، وہ وہاں پہ سیٹل ہیں، ان کے بچوں کی پیدائش اس ملک میں ہے، ان کی نیشنلٹیاں وہاں کی ہیں۔ اور سب سے زیادہ مجھے کہاں سے کمنٹس آتے ہیں؟ یو ایس اے سے، انگلینڈ سے، بیلجیم سے، ڈنمارک سے، اسی طرح یورپی ممالک سے، عرب ممالک سے کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا۔ انشاءاللہ میں پھر ایک مرتبہ اپیل کروں گا کہ ہنڈی کے ذریعے ہرگز نہ بھیجیں، بینکوں کے ذریعے پیسے بھیجیں، اور پاکستانیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں پہ رحم کریں، اس ملک پہ رحم کریں۔ جن جن لوگوں نے ڈالر اور سونا لے کے گھروں میں رکھا ہوا ہے وہ مارکیٹ میں لائیں، مارکیٹ میں ڈالیں تاکہ اس میں کمی آئے، ڈالر میں کم ہو۔ اور ڈالر کم بھی کیسے ہوگا؟ ڈالر کی سمگلنگ دھڑلے سے جاری ہے، جو بھی گورنمنٹ ڈالتی ہے نا، یہ وہاں سے اٹھا کے افغانستان بھیج دیتے ہیں، یا خود کرپشن کے پیسہ جتنا بھی ہے ان کے پاس وہ ڈالروں میں کنورٹ کر رہے ہیں اس کو۔ تو باقی اگر یہ دو حکومتیں تبدیل ہو جائیں نا، یہاں اچھا آٹا تک سمگلنگ ہو رہا ہے جی، آٹا یہاں سے پنجاب سے دھڑا دھڑ کے پی کے میں سمگلنگ ہو رہا ہے، اور کے پی کے سے دھڑا دھڑا افغانستان سمگلنگ ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ تو کروڑ پتی بنتے جا رہے ہیں، اور عوام کو 2500 روپے کا تھیلا خریدنا پڑ رہا ہے 20 کلو کا۔ یہ حال ہو گیا ہوا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کرے جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں، یا پھر جنہوں نے ڈالر لے کے گھروں میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، جنہوں نے سونا لے کے چھپایا ہوا اللہ ان کو ہدایت دے، اور اس ملک کا سوچیں، اپنی ذات کا صرف نہ سوچیں۔ ملک ہوگا تو پھر آپ لوگوں کو موقع ملے گا آگے بڑھنے کا، کامیابی عطا کرنے کا، کامیاب ہونے کا۔ اللہ سب کو کامیاب کرے، اور اللہ ہمارے ملک کی مشکلات دور کرے، حکومت کی غیب سے مدد کرے، ہماری آرمی کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ایئر فورس کو، نیوی کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام سرکاری اداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور خدا را اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اپنی افواج پاکستان کا ساتھ دیں، اور ان کے پروپیگنڈے میں نہ آئے۔ عالمی طاقتیں اور تو کس طریقے سے تباہ نہیں کر سکی ہیں اس ملک کو۔ ابھی انہوں نے نیا پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ بھائی یہ تو اسلامی ملک ہے، نہیں ایٹمی ملک ہے، اس کو ہم لڑ کے تو تباہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کی مضبوط آرمی ہے۔ اس کی عوام کو اور آرمی کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، اور عوام اور آرمی کے درمیان ایک گیپ پیدا کیا جائے، اور
اسی کے تھرو لڑ کے آپس میں ہی کمزور ہو جائیں، اور پھر ہم جیسے عراق میں بھی بڑی مضبوط آرمی تھی، لیبیا میں بھی بڑی مضبوط آرمی تھی، لیکن وہاں کی بھی جاہل عوام نے خود اپنی آرمی کو کمزور کیا، اور آج وہ امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اور خان صاحب کہتے تھے نا کہ یہ امریکن غلام ہیں۔ خان صاحب آپ امریکن غلام ہو، میں حقیقت آج بیان کر رہا ہوں کہ خان خود امریکن غلام ہے۔ کیوں کہ اس کو سپانسر امریکہ کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے، اور تمام یورپی ممالک کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ ہوش کے ناخن لیں، ہوش دیکھیں۔ خان صاحب نے تو اتنی مہربانی کی ہے نا، وہ تو کہتے تھے نا میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور واقعی انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے، خسرو تک کو نہیں چھوڑا ہے۔ خسرو کے ساتھ بھی ان کی ویڈیوز آ گئی ہیں۔ تو ابھی وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ایسا کریں کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ پردہ ڈالو۔ خان صاحب ہمیں یہ دین یہ بھی سکھاتا ہے کہ زنا کرنے والے کو 300 کوڑے لگائے جائیں۔ تو اس کو بھی ساتھ میں بتائیں نا کہ بھائی میری سزا 300 کوڑے ہے، 300 کوڑے مجھے پڑھنے چاہیے۔ جو زنا میں آپ ملوث ہو رہے ہیں، آپ کی بھی زنا کی ویڈیوز آ رہی ہیں، یہ اس ملک کے لیے، اس ملک کی تباہی اسی میں ہی تھی۔ اللہ کی رحمتیں اٹھ گئی تھی، اور ملک کو جس طریقے سے آپ نے تباہ کیا نا، اسی طرح انشاءاللہ اللہ نبی پاک کے صدقے میں آپ کو تباہ کرے گا۔ تو میں نے آج کچھ سخت باتیں کی ہیں، مجبور ہو کے کی ہیں، بے بس ہو کے کی ہیں، کیونکہ میں اس ملک کا وفادار ہوں، میں اپنی آرمی کا وفادار ہوں، افواج پاکستان کا وفادار ہوں۔ اور اس میں آپ سب بچوں سے بھی یہی دعا توقع کرتا ہوں کہ اس ملک کا سوچیں، اپنی افواج کا سوچیں، اپنی افواج کا مضبوط کریں۔ یہ افواج ہیں تو ہم بھی ہیں، یہ بارڈر پہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں تو ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں۔ تو ان افواج کا ساتھ دیں، اور اس کے بعد دیکھیں پھر ملک کیسے ترقی کرتا ہے۔ سی پیک پہ کام دوبارہ شروع ہو چکا ہے، عارضی مشکلات ہیں کچھ عرصے کے لیے، لیکن انشاءاللہ 2-3 ماہ کے اندر اندر مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو اس وقت آپ حکومت کا ساتھ دیں، اپنی افواج کا ساتھ دیں، اور ایک ہو جائیں۔ ان عالمی طاقتوں کا جواب دینے کے لیے یہی طریقہ ہے ایک ہونے کا، کہ ایک ہو جائیں اور ان کے ایجنڈے میں مت آئیں۔ ان کا ایجنڈا یہی ہے میڈیا کے تھرو نئی نسل کو گمراہ کرنا، اور نئی نسل کافی حد تک گمراہ ہو چکی ہے۔ ان کو یقین جانیے کہ یہ بھی پوچھے نا کہ ہمارے اللہ کے جو پہلے پیغمبر اور آخری پیغمبر کون سے ہیں۔ کسی بھی سکول میں آپ چلے جائیں، میں نے بہت سے سکولوں کے بچوں سے پوچھا ہے کہ اللہ کے پہلے پیغمبر اور آخری پیغمبر کون ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے۔ مکی ماؤس کا ان کو پتہ ہے، انگریزوں کے ان کو سارے کا پتہ ہے، کارٹونوں کا پتہ ہے، لیکن اس چیز کا کوئی نہیں پتہ ہے۔ تو خدا را اپنے ملک کا سوچئے، اپنی قوم کا سوچئے، ایک بنیں، پاکستانی بنیں، اور اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں۔ سردی ہے، ان کا سونے کا، کھانے پینے کا خیال رکھیں، ان کی خوراک کا خیال رکھیں، انہیں سردی سے بچائیں۔ اور کسی بھی جگہ پہ کسی بزرگ آدمی، مرد ہو یا عورت ہو، ان پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھے تو مجھے کامنٹس میں بتائیں، اور ان کا ایڈریس بتائیں، میں انشاءاللہ ان تک پہنچوں گا، پوری ان کی امداد کروں گا، اس کی داد رسی کروں گا۔ میں نے چینل بنایا ہوا بھی اسی وجہ سے ہی ہے۔ اور آخر میں ایک بات کہ میرے چینل کو لائک، پہلے ویڈیوز کو دیکھیں آپ تک، اس کے بعد پھر لائک کریں، پھر چینل کو سبسکرائب کریں، اور پھر گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ میں انشاءاللہ 2 دن بعد ایک اور ولاگ کروں گا، اس میں بڑے کھل کے تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں سے بات چیت کروں گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور ہماری نئی نسل کو اللہ گمراہ ہونے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔